انسان کی تعداد کم ہے، لوگوں کی تعداد کم ہے، اور جو جگہ ہے وہ عالیشان نہیں ہے بلکہ چھوٹی ہے، تو ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہ لائیں کہ یہ محفل چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آئی جس میں فرمایا اپنے صحابیوں کو کہ اللہ نے چند فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ زمین میں یہاں وہاں پھرتے ہیں اور ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں جس محفل کا انعقاد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اس کے ذکر و اذکار کے لیے قائم کی گئی۔ اور جب وہ فرشتے ایسی کسی محفل کو پا لیتے ہیں تو گروہ در گروہ زمین سے لے کے عرش تک پھیل جاتے ہیں، اور وہ تمام فرشتے ان تمام لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ڈھانپ لینے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں موجود ہر شخص کی دعا کو قبول فرما، ان کی مغفرت کر، ان پہ رحم کر، انہیں جنت میں داخل کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں موجود ہونے والا وہ تمام شخص خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے دعا کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محفل ہے اگرچہ اتنی بڑی اور عظمت والی ہے تو اس کا ادب و احترام بھی اس کے ہی طرح ہونی چاہیے، یعنی آپ اور میں کسی معمولی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ اس کی ہلکی سی مثال میں دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو تواتر سے نقل ہوتا آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام، آپ جانتے ہوں گے، اور انہیں امام المدینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے امام۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے، چاہے قرآن کا ہو یا حدیث کا، تو آپ پہلے اس جگہ کو معطر کیا کرتے تھے جہاں بیٹھنا جا رہے ہیں، پھر جو بہترین لباس ان کے پاس ہوتا ان کے اعتبار سے اسے پہنتے، اپنا پورا جو زینت اس زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا، یعنی اچھا لباس پاک صاف، اسے پہنتے، اور پہننے کے بعد مجلس میں بیٹھ کے درس دیتے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ آپ قرآن کریم کی درس دے رہے تھے یا غالباً حدیث کا درس دے رہے تھے، اور درس کے دوران کسی کیڑے نے، کوئی کہتا ہے بچھو تھا، کوئی کہتا ہے اس قسم کا کوئی عرب کا کیڑا تھا، اس کیڑے نے ان کو ڈنک مارا، اور وہ ڈنک 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 17 مرتبہ لگا۔ لیکن سننے والے سامعین میں سے کسی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ درپیش آیا۔ آخرکار یہ ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بلو ٹائپ کا ہو گیا زہر کی وجہ سے، اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب آپ بے ہوش ہو کے گر گئے تو لوگ جو سامعین تھے انہوں نے ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان سے طلب کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا معاملہ ہے، اور چہرے کا رنگ اس طرح سے کیوں ہو گیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کسی کیڑے نے کاٹا، شاید بچھو نے، تو دیکھا تو 18 ڈنک پڑے ہوئے تھے۔ تو سننے والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملہ ہو رہے تھے آپ ہمیں کہہ دیتے، اسی وقت امیڈیٹ ٹریٹمنٹ دیتے تو آپ کو ریلیف ملتا، یعنی آپ کو راحت ملتی۔ آپ نے کیوں مطلب ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا، کیوں ہمیں نہیں بتایا، ہلکے وہ ڈنک ہونے دیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ تھا ان کے جواب کی شکل میں، جو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کس مجلس میں بیٹھا اور کس کتاب کا درس دے رہا تھا۔ یعنی میں مر جانا پسند کروں لیکن اس بات کو پسند نہ کروں کہ میرا کوئی عمل اس کتاب اللہ کے بے ادبی میں آتا ہے۔ بے ادبی یعنی وہ ہلنا ڈلنا اور اپنی ذاتی عمل کے لیے ایسے حرکات کرنے کو بے ادبی شمار کرتے تھے۔ کیونکہ میرے بھائی یہ جو سامنے پڑا ہے یہ کسی معمولی انسان کا لکھا ہوا کتاب نہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا احترام آسمان میں اس طرح ہے، اگر قرآن کا درس مکمل ہوا تو آپ لوگ یہ سنیں گے کہ اللہ نے لوح محفوظ ایک جگہ قائم کی آسمان پہ، اور اس میں یہ کتاب رکھا ہوا ہے، اور اس لوح محفوظ کا نظام اس طرح ہے کہ نہ وہاں جن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان آتھورائز فرشتے، یعنی جن کو اللہ نے نہیں بھیجا، وہ جا نہیں سکتے۔ جیسا کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا لا یمسہ الا المطہرون، تو وہ اس کے لیے جوڑتے ہیں کہ قرآن کو بنا وضو نہ چھوڑو۔ اللہ نے یہ قانون عرش پہ مقرر کی ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کی طرف جا نہیں سکتا، یعنی اس محفل میں نہیں جا سکتا،
اور اسی کی بنیاد پہ تمام مسلک کے ائمہ نے، چاہے امام مالک ہو، امام شافعی، امام حنیفہ، جو بھی ہو، ان تمام لوگوں کا یہی موضوع ہے کہ جس طرح آسمان میں اس کے قوانین ہیں اسی طرح زمین میں بھی اس کی قوانین ہونی چاہیے. یہ باقی کتابوں سے جدا ہونا چاہیے. اسی لیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے وضو کی ہونا چاہیے، اس کے لیے جزدان ہونا چاہیے. یہ اوپر کی طرف یعنی جتنے بھی احترام کے جو مراحل اس کتاب کے لیے خاص کر دیے گئے، یہ اس کے وجوہات ہیں. تو دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی معمولی مجلس ہے، اور دوسری بات اگر مجلس میں آ گئے تو اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، احترام اس مجلس کا کریں، اور اس میں جو باتیں آپ کو صحیح باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ